سیریل مرحوم کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار جب وہ جیسی زویا کو بیڈ خبری ملتی ہے تو وہ آ کر جو سارا الزام میر سعد کے اوپر لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں اتنا بتا دوں کہ اگر مجھے یہ خوشی نہ ملی تو آپ کو میں سکون کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، آپ کا سکون برباد کر دوں گی۔ میر سعد یہ باتیں سنتے جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کہتے کہ دیکھو کہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ اتنا میں آپ کو بتا دوں میں کبھی کسی بھی صورت میں جو آپ کو پھر خوش نہیں رہنے دوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں، لیکن انکار کر دیتی ہے۔ اسے کہتی کہ بس مجھے سب کچھ پتہ ہے تمہاری سوچ کا کہ تمہارے دماغ کے اندر کیا باتیں اور کیا نہیں، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی میں آپ کو ایسے سکون کے ساتھ نہیں جینے دوں گی اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو۔ میرزاد کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر کر لو جو تم نے کرنا ہے تو کرو، پھر میں بھی وہی کروں گا۔ زہرا کو میں جب توڑ سکتا ہوں تو تم کون ہوتی ہو میرے آگے؟ اتنا میں آپ کو بتا دوں تمہاری ہمت ہی نہیں ہے میرے سامنے ایسا کی بات کرنے والی۔ میں تو آپ کو جب وہ ابھی بھی ٹائم دے رہا ہوں، ابھی بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ سدھر جائیں، ایسا کی حرکتیں نہ کریں۔ اگر آپ نہیں سدھریں گی تو پھر آپ کا جو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ زویا جب یہ باتیں سنتی ہے تو شاکڈ ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کار وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ زویا اب جس امید پہ تھی کہ بچہ ایسے مرے گا تو اس کے بعد میر صحت کو مکمل طور پر بدنام کر دے گی تو وہ خوشی اس کی جو مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ زویا جو حرکت زہرا کے ساتھ کرتی ہے تو گھر جاتی ہے، عمیر کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو عمیر اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زویا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زویا جب سے باتیں سنتی ہے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے عمیر کو، اسے کہتی ہے کہ عمیر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں اور میں ایسا کیوں کروں گی، خدا کے لیے آپ ایسا کی باتیں نہ کریں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جہاں پر سے وہ صاف الفاظ میں عمیر انکار کر دیتا اور کہتا ہے کہ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو وہ پتہ چل گیا کہ تم نے کیا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ کسی کا بھی بچہ تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کرنا غلط تھا۔ زہرا جب یہ باتیں زویا سنتی تو اپسیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ حرکت تو زویا نے کی ہے۔ عمیر کہتا ہے کہ زہرا کا بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بار بار تمہارے اوپر الزام لگا رہی تھی اور اگر پولیس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تمہاری مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور تم پھر مکمل طور پر پکڑی جاؤ گی، تمہاری مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ زویا کہتی ہے کہ عمیر کیا تم ابھی بھی زہرا کو چاہتے ہو، تمہارے دل میں ابھی بھی وہی ہے؟ عمیر انکار کر رہے تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی، اگر ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو ایسے نہ کہتا یا کبھی بھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتا۔ تو زویا کہتی کہ پھر آپ اس کا نام بار بار کیوں لے رہے ہو، بھول جاؤ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ بھاڑ میں جائے، ہمیں اس کی کیا فکر، ہمیں اس کی کسی قسم کی کوئی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ماں آتی ہے اور ساتھ کے ساتھ اگر بات کرتی اور کہتی کہ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا ہے، لیکن پلیز آپ زہرا کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ساتھ یہ باتیں سنتے تو اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ ماں جی یہ سب کچھ تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیسے ہو گیا ہے، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ میں جس نے بھی یہ حرکت کی ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ عمیر اور زویا کی چال ہو سکتی۔ ماں سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ پلیز صاحب ایسا کچھ بھی مت کرنا، کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ قسمت میں ہوگا تو زہرا کو خوشی ضرور ملے گی پھر سے، لیکن اب نیا تماشا کھڑا کرنے کی کوشش مت کر رہے ہیں، بھول جائیں اس بات کو۔ لیکن ساتھ کہاں سے بات سنتے اپنی ماں کہتے کہ نہیں ماں جی میں سکون کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور میں کڑی سے کڑی سزا دوں گا عمیر کو تاکہ اسے اپنی اوقات جو ہے وہ ساتھ آ سکے۔